پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے قریب اوفن باغ میں موجود ہیں۔ عاشقان رسول جمع ہیں، سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، جن میں علماء کرام، بزنس کمیونٹی کے لوگ، اسٹوڈنٹس، بزنس کمیونٹی کے لوگ کے ساتھ ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے۔ اللہ کریم آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یورپ کے مختلف ملکوں سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں، اللہ کریم آپ کا سفر کرنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کر لیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، کیونکہ آپ کی توجہ جب بیان کی طرف رہے گی تو انشاءاللہ آپ جو آئے ہیں سیکھنے، وقت نکال کر آئے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ ہم سب لے کر جائیں گے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات، بڑے خوبصورت واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں، مگر ایک قرآن پاک کی جو آیت بڑے پیارے انداز میں، یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پڑھنے کی جو ہمیں خوبصورت ترغیب قرآن دلاتا ہے۔ قرآن پاک میں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بڑے پیارے انداز میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ گویا ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ درود شریف کی یہ آیت جو ہے، یہ آیت درود جو ہے یہ مدنی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، کہ تمام ملائکہ مقربین اور خود رب عز و جل محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج رہا ہے۔ علماء نے اس کی تطبیق کی، فرشتوں کا درود بھیجنا نبی پاک کے لیے دعا کرنا ہے، اور اللہ کا درود بھیجنا نبی پاک پر رحمتوں کا نزول فرمانا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ عربی سمجھتے ہیں کہ اس میں اس آیت میں لفظ آیا یصلون، یصلون کے جو معنی ہیں یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، کنٹینیو ورک پر، کنٹینیو ورب ہے یہ، یعنی کنٹینیو جو کوئی کام ہو رہا ہو اس پر یہ دلالت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ایک بار درود بھیجتے ہیں یا سال میں کچھ بار بھیجتے ہیں، نہیں، یصلون کنٹینیو، ہمیشہ، مسلسل سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب دنیا میں بھی کسی سے پوچھ لیں کہ یار تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، اللہ کی ایک خاص رحمت تمہیں مل جائے تو کس کو پسند کرو گے؟ تو ایک رب کی خاص رحمت مل جائے تو وہی بڑی بات ہے، مگر ذرا سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ عز و جل اور اس کے تمام فرشتے ہمیشہ یصلون کنٹینیوسلی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے یوں سمجھیے کہ تحفے پہنچا رہے ہیں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ جو درود پڑھنے کی آیت کا جو حکم ہے نا، یہ سن 2 ہجری میں نازل ہوا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ معراج کی رات یہ حکم نازل ہوا۔ اچھا میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر علامہ سخاوی کی ایک بات اور سن لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی آیت جو ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو شعبان کے مہینہ بھی اس آیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب کچھ چونکہ فرشتوں کی بات ہوئی ہے تو کبھی یہ سوچا کہ اللہ کے فرشتے ہیں کتنے؟ آج مردم شماری کے ذریعے، دنیا کی ہسٹری کے ذریعے پڑھیں، یہ جو آج کل حساب کتاب ہو رہے ہیں، ورلڈ کی اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں، تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنے ہیں دنیا میں۔ اپروکسیمیٹلی جو بھی بتایا جاتا ہے 7 بلین، 7 ارب انسان اس دنیا میں ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ملائکہ کی تعداد کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی کیٹیگریز ہیں احادیث، مختلف حدیثوں سے جو ملائکہ کے مرتبے اور ملائکہ کی قسمیں بیان ہوئیں، ذرا وہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ یاد رکھیے ہمارا ایمان ہے، ہم فرشتوں پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن اس کی معلومات بھی تو ہونی چاہیے۔ تو آج کے بیان میں ایک ایسی یونیک معلومات، ایسی انٹرسٹنگ معلومات آپ کو ملنے جا رہی ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ اینجلز، اللہ کے فرشتے ہیں کتنے۔ یاد رکھیے حدیثوں سے جو قسمیں بیان ہوئیں، ملائکہ مقربین یہ پہلی کیٹیگری، حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، 7 آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یحفظون من امر اللہ، اللہ کے حکم سے حفاظت کرنے والے، سمندروں پر مقرر فرشتے، پہاڑوں پر معمور فرشتے، بادلوں پر معمور فرشتے، بارشوں پر مقرر فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے پر معمور فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے، نباتات اگانے والے، ہواؤں کے چلانے والے، بادلوں کو چلانے والے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے، نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو لکھنے والے فرشتے، نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، نماز کے انتظار کرنے والوں کے لیے دعا کرنے والے فرشتے۔ یہ وہ فرشتوں کی کیٹیگریز ہیں جو مختلف حدیثوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، علماء نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا، استنباط کیا اور ہمارے لیے پیش کیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ 7 آسمانوں میں ایک قدم، ایک بالشت اور ہتھیلی کی مقدار کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجود میں نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ امام نبہانی سعادت الدارین میں لکھتے ہیں فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہیں۔ حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان چرچرایا، اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، کیونکہ قدم بھر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام میں نہ ہو۔ اتنے رب کے فرشتے ہیں۔ اور اب کیلکولیشن کی بات کریں، میتھمیٹکس کی بات کریں، تو ایک بڑی خوبصورت تفسیر علماء نے لکھی کہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے۔ تو اب اگر انسان جنات کا 10واں حصہ ہے تو پھر اگر انسان دنیا میں 7 ارب ہیں تو ایک موٹا حساب کرتے ہیں تو اس کا مطلب تقریباً 70 ارب جو ہے وہ جنات ہو گئے۔ ٹھیک ہے جناب۔ پھر فرمایا اور یہ جن اور انسان مل کر خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اس خشکی پر جو جانور ہے نا، اس کا 1/10 ہیں انسان اور جنات مل جائیں، تو اگر 70 ارب جنات اور انسان ملا کر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب 700 ارب، ذرا حساب میں ساتھ رہیے گا میرے، 700 ارب جو ہے وہ خشکی پر جانور موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے پرندے آسمانوں پر، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 7000 ارب پرندے ہو گئے۔ اور آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ یہ سب مل کر بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ دنیا 2/3 تو پانی پر ہے نا، اور میں نے کتاب میں بھی پڑھا تھا کہ اگر اس پوری دنیا سے اناج ختم ہو جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے، تو سمندر 100 سال تک اس پوری دنیا کو جو ہے وہ خوراک فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی غذائیت اور اتنی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں کھایا جا سکتا، لیکن یہ بحری جانور موجود ہیں۔
تو اب اگر 7,000 ارب پرندے تھے تو 70,000 ارب جو ہیں وہ بن گئے سمندری جانور. پھر فرمایا کہ یہ سب ملا لیں تو یہ پہلے زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اللہ نے جو زمین پر فرشتے مقرر کیے نا صرف یہ اس کا 1/10 ہیں. تو اب شاید 7 لاکھ ارب بن گیا جو زمین پر صرف فرشتے ہیں. پھر فرمایا یہ سارے مل جائیں تو پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اب تو میرا حساب بھی جواب دے رہا ہے. اب تو کیلکولیٹر کمپیوٹر ملٹیپلائی کرتے جائیں. پھر فرمایا یہ سارے مل جائیں تو دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں. بالکل اسی طرح یہ بڑھتے 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 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں. اور فرمایا یہ جب سارے کیلکولیٹ کر لو تو یہ سب کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتی ہے. پھر فرمایا یہ سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے. اٹ مینز انلمیٹڈ, کوئی گن ہی نہیں سکتا. اللہ کے فرشتے اتنے ہیں. اللہ کی رحمت دیکھو, اتنی بڑی مخلوق موجود ہے رب کے فرشتوں میں اور یہ سارے نبی پاک پر درود پاک بھیج رہے ہیں. اور یہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں روزانہ اربوں خربوں, ارے خربوں بھی چھوٹا اماؤنٹ ہے, انلمیٹڈ درود پاک پہنچ رہے ہیں, تو پھر ہمیں تو یوں سمجھیے کہ موقع دیا جا رہا ہے, چانس دیا جا رہا ہے. اے ایمان والو, میرے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں, یاد رکھیے گا رب نے ان کا درجہ وہ بڑھا دیا ہے, وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہر گزرتا لمحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بلند ہوتا چلا جا رہا ہے. اربوں خربوں درود پاک, خربوں بھی کم ہے, فرشتوں کے درود پہنچ رہے ہیں. تو میرے آقا کا مرتبہ تو ڈے بائی ڈے, لمحہ بہ لمحہ اللہ کی رحمت سے انکریز ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں موقع دیا جا رہا ہے ایمان والو, تم بھی درود پڑھ لو اور اپنے سوئے مقدر جگا لو, اپنی جھولیوں کو بھر لو, ہمیں موقع دیا جا رہا ہے. تو بہرحال اس خوبصورت کیلکولیشن سے, اس خوبصورت معلومات سے, جہاں ہمیں رب کے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں پتا چلا, وہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مقام و مرتبہ ہے رب کی بارگاہ میں وہ بھی پتا چل رہا ہے. کیونکہ میرے آقا فرشتوں کے بھی آقا ہیں, میرے آقا انسانوں کے بھی آقا ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں, کیونکہ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں. تو کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب چونکہ اس پوری کیلکولیشن, اس خوبصورت روایتوں اور قرآن پاک کی آیات سے احساس ہو رہا ہوگا کہ درود پاک ایک کتنا پیارا عمل ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے. لمحہ بہ لمحہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں درود و سلام کے گجرے پیش کیے جا رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی اس خوبصورت کام میں شامل ہو جائیں. اپنا معمول بنائیے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, فرشتوں کی تعداد کو کیلکولیٹ کرنے کا ایک اور بڑا خوبصورت طریقہ, کیلکولیٹ تو نہیں ہو سکتی مگر ریئلائز کرنے کا, سمجھنے کا. آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں روزانہ صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں اور شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ ہے, روضہ انور پر صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں, شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب روضہ انور میں تشریف لے گئے, دنیا سے پردہ فرمایا, اس کو ٹائم کتنا ہو گیا؟ 1400 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. سنا ہے یہاں جرمنی میں بڑی تعلیم اور میتھمیٹکس میں بڑے ماہر ہو, تو ذرا کیلکولیٹ تو کرو کہ ایک دن میں کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں. 1,40,000. ٹھیک ہے, اب کبھی کیلکولیٹر لے کر بیٹھیے گا, ڈیلی 140,000, تو 365 دنوں میں ایک سال میں کتنے فرشتوں نے حاضری دی, اور 1400 سال میں کتنے فرشتے حاضری دے چکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جو ایک بار حاضری دے گا اس کی دوبارہ باری نہیں آنی. اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں اور ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری دی جائے تو صبح قیامت تک یہ بدلیاں ہوتی رہیں گی تاکہ سب کی باری آ جائے, سب مستفیض ہو جائیں. ساری زندگی جس نبی پر درود بھیجتے رہے اس کے دربار میں حاضری بھی نصیب ہو جائے. تو اب 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی کہ فرشتوں کی کوانٹٹی کتنی, اور ذرا غور کرو کہ دربار مصطفیٰ کا مقام کیسا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے.
کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. ارے کافی رہ جاتے اگر بدلیاں نہ ہوتی. مگر اس پوری فلسفی کے بعد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں، غلاموں سوچو تو صحیح، فرشتے مسلسل درود بھی پڑھیں، گناہ بھی نہ کریں، مگر زندگی میں ایک ہی حاضری نصیب ہو، اور وہ بھی آدھے دن کے لیے. اور اے غلاموں، تم سے رب محبوب کریم کو پیار کتنا ہے، ساری زندگی پڑے رہو تو بھی وہاں سے لوٹایا نہیں جاتا. تو یہ ہے دربار رسالت. تو گویا اگر آپ اس دنیا میں اتنے سارے فرشتے آپ نے سنے، کبھی فرشتوں کا قرب چاہیے نا. آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ذرا فرشتوں کے قریب ہو جاؤں، میں بھی دیکھوں فرشتے کہاں ہیں. اللہ غنی. شاعر لکھتا ہے نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ بول. ہیں تو اب غور کریں کہ مدینہ منورہ میں جب آپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار حاضری عطا فرمائے، تو گویا فرشتے جہاں موجود ہیں وہاں آپ کی حاضری ہو رہی ہے. اور مدینہ منورہ کے بارے میں تو حدیثیں موجود ہیں کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. تو آپ ان گلیوں سے گزرتے ہیں، گویا فرشتوں کے درمیان سے گزرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ پاک میں اللہ کعبہ مشرفہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو دیوار ہے، یعنی وہ دیوار جو آخری طواف کا چکر جہاں سے ہوتا ہے، اس دیوار کو امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنی کتاب میں ڈیفائن کیا کہ یہ جگہ مستجاب ہے، کیونکہ اس جگہ ہر وقت 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو ایسی مبارک جگہ ہے کعبہ مشرفہ کہ دعا کرو تو آمین کے لیے 70,000 فرشتے ہیں. تو گویا اس دنیا میں بھی if you want to، یا آپ چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کی صحبت، فرشتوں کا قرب اختیار کروں، تو ابھی بھی مکہ پاک پہنچ جائیں، مدینہ طیبہ جائیں، آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے. اور ماشاءاللہ وہاں فرشتے ہر وقت موجود، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اور آج جو میرے بیان کا ایک اور حصہ، کیونکہ اگلا حصہ تو درود پاک کی فضیلت پر تھا، اب جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ان اعمال کے بارے میں کچھ سنیں گے کہ جو اعمال کریں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر آپ کمپنی چاہتے ہیں انجنز کی، آپ چاہتے فرشتوں کا نزول آپ کے گھر میں ہو، آپ چاہتے فرشتوں کا ساتھ مجھے نصیب ہو، تو آج کچھ اعمال حدیثوں کے ذریعے سیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہ کر ایسے کون سے عمل کرے، ایسے کون سے انداز اختیار کرے کہ اسے فرشتوں کا ساتھ نصیب ہو جائے، فرشتے اس کے گھر میں یا اس کی آس پاس موجود رہیں. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا خوبصورت واقعہ، اور یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. حدیث کا خلاصہ ہے، تو پاس ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. وہ جیسے ہی تلاوت کرتے گھوڑا اچھلنے لگتا، اور حضرت اسید خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا. دوبارہ انہوں نے پڑھنا کیا، دوبارہ گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا. آپ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا. جب تھرڈ ٹائم ایسا ہوا تو ان کا بیٹا، جس کا نام تھا یحییٰ، وہ گھوڑے کے قریب تھا. ان کو ڈر لگا کہ یہ گھوڑا اچھل رہا ہے، کہیں بیٹے پر اس کا پیر نہ پڑ جائے. تو آپ نے تلاوت روکی اور بچے کو جب اٹھایا تو باہر صحن میں تھا، جب اٹھایا تو آسمان کی طرف جب نگاہ گئی نا تو انہیں بڑا عجیب منظر دیکھا کہ صاحبان کی طرح کوئی چیز انہیں دکھائی دے رہی تھی. رات کا وقت تھا، عجیب سے یہ جیسے فانوس لگے ہوئے، وہ تو اللہ جانتا ہے کیسا منظر ہوگا، لیکن عجیب سا ایک صاحبان، ایک فانوس، ایک خوبصورت منظر انہیں نظر آیا آسمان پہ، بڑا عجیب و غریب، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اب دیکھتے رہے، آہستہ 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 وہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ بیان کیا تو پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ سنو. میرے آقا فرماتے، اے ابن حدیر، کتنا اچھا ہوتا اگر تو قرات جاری رکھتا. یہ جملہ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت اسید نے عرض کی، حضور مسئلہ یہ تھا کہ میں اس لیے خاموش ہو گیا، ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو زخمی نہ کر دے. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو پھر وہ چراغ جیسے مجھے نظر آئے، لیکن اب وہ صاحبان تو غائب ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا، اے اسید، تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ عرض کی، حضور نہیں. تو فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نزدیک آ گئے تھے. اگر تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے تو صبح ان فرشتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے اور وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ ہوتے.
پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت وہ خاص عمل ہے کہ اگر آپ وہ تلاوت کریں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اے جرمنی کے فرینکفرٹ اور فنباغ سے آئے ہوئے عاشقان رسول، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، مدنی چینل پر جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، تو تلاوت قرآن مجید اپنی زندگی کا معمول بنائیے، صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ دلوں پر سکینہ نازل ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، اس سے اور انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جائے گی، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت رمضان میں میرے سپرد کی، تو میں خدمت میں لگ گیا۔ اب ایک آنے والا چور آیا، اور وہ اس حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تو چور آیا اور وہ غلے میں سے سامان بھرنے لگا، کہتے ہیں میں نے اس کو ریڈ ہینڈ پکڑ لیا، چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا کہ مسلمانوں کے اناج سے جو زکوٰۃ کا ہے اس سے چوری کر رہا تھا۔ کہ میں تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا حضور میں بڑا غریب پریشان، بیوی بچے ہیں، عیال دار ہوں، اس لیے آیا تھا، معاف کر دیجئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، غور سے سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، نبی پاک کو اللہ نے کیسا غیب کا علم عطا کیا، کیسی نالج اللہ نے عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ رات کیا ہوا تھا، پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوئے، پیارے آقا عرض کرتے ہیں ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، نبی پاک پوچھ رہے ہیں اے ابو ہریرہ بتاؤ رات والے قیدی کا کیا ہوا۔ ما فعل اسیرک البارحہ، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے اپنی ضرورت مندی کا، عیال داری کا مجبوری بتائی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ ایک تو گزرے ہوئے واقعے کی خبر دے دی، لاسٹ نائٹ کیا ہوا تھا، کمنگ نائٹ کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا نبی پاک نے، جھوٹ بول رہا ہے آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں اب تو میں ریڈی ہو گیا، پیارے آقا نے فرمایا تو آنا ہی آنا ہے۔ نبی پاک کا تو مطلب صحابہ کرام کا بھی جو انٹریکشن تھا نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، پیارے آقا کے ایک ایک لفظ پر جو یقین، جو انداز پر یقین، جو بھروسہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پروف کیا، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ویٹ کرتا رہا، وہ آیا، پھر چوری کرنے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا، کہا اب نہیں چھوڑوں گا، دربار رسالت میں پیش کروں گا۔ پھر رونے لگا، پھر عرض کرتا حضور معاف کر دیں، بڑا غریب، بڑا محتاج، ضرورت مند۔ کہتے ہیں پھر رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح دربار رسالت پوچھا، میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا۔ پھر پوچھتے ہیں، عرض کی حضور وہ پھر آیا تھا لیکن بڑا ضرورت مند تھا، اپنی تکلیفیں بتا رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر تیرے پاس آئے گا۔ دیر از اے تھرڈ نائٹ اگین۔ کہتے ہیں اب نیت کر لی، اب پکڑوں گا تو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آیا، چوری کرنے آیا، آپ نے پھر پکڑا اسے، کہا اب تیسری مرتبہ ہو چکا، تو ہر بار یہ کہتا ہے میں ضرورت مند ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، پھر آتا ہے اب تجھے دربار رسالت میں پیش کروں گا۔ کہتا ہے چھوڑ دو، میں آپ کو چند ایسی باتیں سکھا دیتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ کہا اچھا باتیں بتاؤ۔ کہنے لگا جب آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے جانے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا۔ ہول نائٹ سیکیورٹی، فرشتہ حفاظت کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا، کہ اچھی بات سکھا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر پہنچ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا، انہوں نے اب جا کے سارا واقعہ سنایا کہ حضور پکڑ تو پھر لیا تھا مگر اس نے مجھے چند کلمات سکھائے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور بستر پر جانے سے پہلے تو فرشتہ حفاظت کرے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا، پوری بات بتائی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس نے بات تو سچ کہی ہے مگر فی نفس ہی وہ ہے بڑا جھوٹا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ شیطان تھا، شیطان تمہارے پاس 3 راتوں سے آ رہا تھا، نبی پاک کو معلوم تھا مگر جو اس نے بات کہی ہے نا وہ بات ٹھیک تھی۔ تو اس پوری حدیث سے 2-3 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نالج کیسی تھی، علم کیسا تھا، اللہ کی عطا سے کیسا علم غیب تھا۔ ارے اعلیٰ حضرت اس مسئلے کو بڑے پیارے انداز میں ایک ہی شعر میں سولو کر دیتے ہیں، کنفیوژن ختم کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے چھپنا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا آپ سے کیا چھپ سکتا ہے،
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ساری دنیا میں، ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی نے دیکھا ہے تمام انسانوں میں، وہ فقط نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے پیارے اللہ عز و جل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اعظم الغیب تو رب خود ہوا نا، کہ اللہ تعالیٰ کو اور کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جب رب ہی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے نہ چھپا، رب نے خود اپنا دیدار کرا دیا، تو اور کون سا غیب باقی بچتا ہے؟ تو بہرحال ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی، اور دوسری بات جو ہمارے آج کے بیان کا ٹاپک ہے کہ وہ عمل جو فرشتوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ عمل جو فرشتوں کی برکتیں ہمیں دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے ہیں، اور تاکہ ساری رات فرشتہ ساتھ رہے، شیطان کے واروں سے بندہ بچا رہے۔ تو بات وہی آ گئی، تلاوت، اللہ کا ذکر۔ لیکن ہم بدقسمتی سے کتنے دور ہیں۔ آج ہماری راتیں کیسے ہوتی ہیں؟ ہمارا سوتے وقت حال کیا ہوتا ہے؟ فلمیں دیکھتے ہوئے۔ اچھا پہلے فلمیں دیکھتے تھے لوگ، اب فلمیں ڈرامے چھوڑی تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، اب کمپیوٹر ہاتھ میں ہوتا ہے، اب اس کے جناب پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ارے سوچو یار، موت، نیند جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک طرح کی موت ہے۔ جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہم روز سوتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ یہ سوتے وقت مجھے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے؟ سونے سے پہلے کی جو دعا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، ہمیں غور کرنا ہے یہ موت کا ذکر سوتے وقت کیوں ہو رہا ہے، اور پھر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس مولا کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی، بعد ما اماتنا۔ ارے یہ موت تھی جو ہمیں ٹریلر دکھایا گیا۔ روزانہ میں اور آپ موت کا مزہ گویا قریب سے چکھ کر آتے ہیں، پہلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں، اللہ پھر جگاتا ہے، لیکن ایک نیند ایسی سونا ہے کہ پھر جاگے گا نہیں۔ اس نیند کی تیاری کرو۔ تو نیند کے وقت تو کلمہ پڑھ کر، توبہ کر کے، بلکہ باوضو سونا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ جو باوضو سوتا ہے اگر اسی حالت میں مر جائے تو شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ لیکن ہماری نیند، ہم سوتے وقت عشاء قضا کر کے سو رہے ہیں۔ اٹھنے کا پلان کب کا ہے؟ جب آفس جانا ہے۔ یہ سوچو کہ مسلمان رات سوتے وقت اٹھنے کی پلاننگ کیا کر رہا ہے کہ آفس کتنے بجے جانا ہے، فلائٹ کتنے بجے پکڑنی ہے، اسکول کتنے بجے جانا ہے۔ اس کی اٹھنے کی پلاننگ میں فجر نہیں ہے کہ میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، یعنی سوتے وقت بھی اللہ کی نافرمانی ہے، جاگتے کی پلاننگ میں بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ارے ہماری تو سونا کیسا ہونا چاہیے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہمارا سونا اللہ کی راہ میں ہو، اس انداز سے ہو کہ سونا بھی عبادت۔ جی ہاں، بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں، ابھی شروع میں نے بیان کے پہلے کہا نا انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ سوئے نا، سوئے، اس کا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اب بندہ بولے یار نیند بھی کروں اور عبادت بھی، ثواب بھی ملے۔ جی ہاں، علماء لکھتے ہیں اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ سوئے کہ یہ جو سو رہا ہوں اس سے جو ریسٹ مجھے ملے گا، میں اس ریسٹ اور اس طاقت سے اللہ کی عبادت کروں گا، آرام کر کے فجر پر قوت حاصل کروں گا، سنت کے مطابق سوئے ساری رات سویا رہے، سونے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو بات وہی ہے کہ ہمارا بیک آف مائنڈ انٹینشن کیا ہے۔ ابھی میں نے 2 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، ایک تلاوت قرآن، پھر آرام کرتے وقت آیت الکرسی، جس سے آپ قریب سے فرشتوں کی برکتیں لے سکتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت قرآن پاک کی صورت، یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعہ میں سورہ دخان پڑھتا ہے وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہوتے ہیں، اور حور عین سے اس کا جوڑا طے پا چکا ہوتا ہے۔ نیز جمعہ یا شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ سنو، 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اب یہ سورہ دخان پڑھنے میں 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، پڑھیں تو نا، قرآن سے محبت ہو تو پتہ بھی ہو سورہ دخان کون سے بارے میں، کہاں ہے سورہ دخان۔ لیکن اللہ کرے کہ ہمارا قرآن سے ایسا انٹریکشن ہو جائے، اب بندہ کہے کہ میں سورہ دخان پڑھوں اور 70,000 فرشتے دعائے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں، تو اور کیا چاہیے مجھے۔ لیکن ہمیں تو اگر کوئی کہہ دے کہ سورہ دخان پڑھنے سے 500 یورو ملیں گے، تو بندہ کہے گا بتاؤ کتنی بار پڑھنا ہے، ایک بار میں 500 ملیں گے تو پھر بتاؤ پڑھنے کی اجازت کتنی بار ہے، اور کوئی کام ہی نہیں کرنا سانو۔ تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ دنیا کا نفع ہو تو ہم سارے کاموں کے لیے تیار،
اور یہاں فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، جنت میں گھر مل رہا ہے، حور عین سے نکاح ہو رہا ہے. مگر آج بدقسمتی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت بڑی تعداد، یہاں مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی نظر آ رہے ہیں، معاشرے کے مختلف فیلڈز کے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں. میں آپ سب سے کوشچن کرتا ہوں، بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہیں، لیکن کیا قرآن ہمیں صحیح پڑھنے آتا ہے؟ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ. آپ نے یہاں آ کر جرمن سیکھ لی، میرے نزدیک شاید دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے. کوئی جرمن سامنے آ کر 4 جملے بولے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اتنی مشکل. لیکن اتنی مشکل زبان آپ نے سیکھ لی، قرآن نہیں سیکھا. تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ. آپ فضیلتیں سنیں، کون سی دنیا کی زبان ہے، کون سی کتاب ہے جس کا اتنا سا چیپٹر پڑھیں تو یہ برکتیں ہیں؟ قرآن ہمارے درمیان ہے، مگر ہم کئی مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن نہیں کھولتے. ہمارے گھروں میں قرآن ہے، مگر کس لیے؟ وہ جزدان میں رکھ کر ذرا برکت کے لیے رکھ دیا، مگر ہم اس سے کتنی برکتیں اٹھاتے ہیں. ایسا نہ کریں میٹھے اسلامی بھائیوں. قرآن سے سچی دوستی کریں، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. کیونکہ ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچے یہ ویب سائٹس کھول کر، یہ سافٹ ویئر آن کر کے، یہ دنیا بھر کی اپلیکیشن کھول کر ہمیں ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے. ہم کہتے ہیں میرا بچہ بڑا زبردست کمپیوٹر چلانا جانتا ہے، ارے سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، میرا جب بھی موبائل خراب ہوتا ہے اس کو دیتا ہوں، یوں ٹھیک کر دیتا ہے. یہ سارے سافٹ ویئر تو سکھا دیا، اپنے بچے کو قرآن سکھایا، اپنے بچے کو کچھ علم دین پڑھایا، کچھ اسلامی تاریخ کے بارے میں اسے بتایا. آج حال یہ ہے، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں اور یورپ، امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ میں بالخصوص مجھے سن رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں، بلکہ ہو سکے نا ایک چھوٹا سا سروے، آپ کے گھر پہ بہت سارے آتے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک مدنی سروے کروانا چاہتا ہوں. کبھی بیٹھے اپنی فیملی کے ساتھ، سب کو ایک کاپی دے دیں، 5-6 صفحات ہوں اس میں، اور سب کے ہاتھ میں پین دے دیں، اور سب کو کہیں کہ پہلے صفحے پر آپ لکھیں کہ آپ کو کتنے اداکار، گلوکار، شو بز کے لوگوں کے نام آتے ہیں. تو شاید ایک صفحہ کم پڑ جائے گا، بہت سارے صفحے بھر دیں گے. پھر کہنا بیٹا لکھو کتنے سپورٹس مین کے نام بتائیں، کرکٹر، فٹ بالر، کھلاڑیوں کے نام لکھو. نہ جانے اس کے بھی کتنے وہ صفحے بھر دیں گے. پھر کہنا کہ بتاؤ کتنے سیاست دانوں کے نام پتہ ہیں، دنیا کے لیڈرز کے نام پتہ ہیں، ذرا وہ لکھو. تو وہ بھی کئی نام لکھ دیں گے. پھر پوچھنا بیٹا بتاؤ کتنے نبیوں کے نام پتہ ہے. اگلے صفحے پر کہنا لکھو کتنے صحابہ کے نام پتہ ہیں. اس کے بعد والے صفحے پر کہنا لکھو بیٹا کتنے اولیاء کے نام پتہ ہیں. یہ 6-7 صفحات کے بعد آپ کو پکچر سامنے آئے گی کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میں نے اپنی فیملی کی کیا تربیت کی ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد بہترین جو ثواب جاریہ والے کام ہے نا وہ اچھی اولاد ہے. اعمال نامہ تو ڈسکنٹینیو ہو جائے گا نا، میں تو نیکی نہیں کر سکوں گا. اب 3 ہی چیزیں ہیں حدیث پاک میں، بندے کے مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے. خلاصہ حدیث یہ ہے کہ 3 کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتے ہیں. اس میں پہلا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جائے انسان، جو مسجد بناتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مرنے کے بعد وہ ثواب ان کے لیے جاری رہتا ہے. دوسرا فرمایا علم، یہ علماء جو کتابیں چھوڑ جاتے ہیں، شاگرد چھوڑ جاتے ہیں، آفرین ہیں ان پر، کتنا بڑا ان کا یہ کام ہوا کرتا ہے. اور تیسرا جو ہر ہم میں سے موجود بندہ کر سکتا ہے، اچھی اولاد، نیک اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے ثواب پہنچائے. سوچو کیا ایسی اولاد ہم نے تیار کی ہے؟ بلکہ جن اسلامی بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی نا، جو نوجوان ہیں، میں ان کو ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں. کل ایک نوجوان مجھ سے ملے اور وہ سوال کر رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے، شادی کے لیے کیا خیال کرنا چاہیے، کیسی فیملی دیکھنی چاہیے. میں نے ان کو ایک بات بتائی جو میں نے کتاب میں پڑھی تھی، کہ وہ مرد جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس پر اس کی آنے والی اولاد کا ایک حق ہے. اٹس امیزنگ کہ ابھی شادی نہیں ہوئی اور اولاد کا حق ہے. جی کتابوں میں لکھا کہ اس آنے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. شادی کرتے وقت بندہ تو اپنے ہی مطلب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، مجھے اچھی لگی بس ٹھیک ہے کافی ہے. ارے یہ کل تمہارے بچوں کی ماں بنے گی، کیا اچھی تربیت کرے گی، انہیں ایمانیات سکھائے گی، انہیں دین سکھائے گی، یا جناب اس کے بعد تمہارے بچے تمہاری نافرمان، اللہ کے بھی نافرمان، اسلام سے بھی دور، دین سے بھی دور، بعض اوقات تو ایمان سے دور ہوتے ہوئے دیکھا گیا. کیونکہ بیوی تلاش کرتے ہوئے یہ کون دیکھتا ہے، ہمارا تو کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں میں ان بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کی شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے کون سی لڑکی تلاش کر رہے ہیں.
ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ دیندار عورت سے شادی کرو، یعنی باقی 3 چیزوں سے زیادہ پریورٹی دیندار کو دی جانی چاہیے۔ ادھر شکل و صورت دیکھ لی کافی ہے، ہمیں پسند آ گئی ٹھیک ہے، ارے پسند تو آ گئی لیکن یہ پسند چند دنوں چند مہینوں تک رہے گی، اس کے بعد زندگی کو نبھانا ہے، اب ایک فیملی سسٹم کو چلانا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے اور ان بچوں کو دین سکھانا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد والد کا جنازہ تو پڑھا ہو مگر بچوں کو بھی جنازہ پڑھنے نہ آتا ہو۔ یہ اولاد کس کام کی؟ بالکل اسی طرح جو بچیوں کی لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں ان کو بھی میں ایک انڈیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ نارملی ہمارے کیا دیکھنا ہوتا ہے لڑکا تلاش کرتے وقت ہیں کہ لڑکا جناب کماتا کتنا ہے، دکھتا کیسا ہے، پیپر کون سے ہیں، ڈاکیومنٹ پکے ہیں نہیں ہیں، پاسپورٹ ہے کہ نہیں ہے، 3-4 چیزیں دیکھ لیں۔ ارے یہ دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، حرام کماتا ہے کہ حلال کماتا ہے؟ کبھی یہ سوچا کہ جس بچے کے ہاتھ میں، جس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں، کل اس کی بچے پیدا ہونے ہیں، اس کو خوراک کون سی کھلائے گا اس کا شوہر، حلال یا حرام؟ آپ حرام کا لقمہ کھلانے کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہو۔ حدیث پاک کے الفاظ اس کا مضمون ہے کہ وہ جسم جو حرام سے پلا بڑا وہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے۔ آپ اپنی بچی کو ہاتھ پکڑا رہے ہو اس کا کہ جو جہنم کا ایندھن بنائے گا آپ کی بچی کو اور آپ کی بچی کے ہونے والے بچوں کو۔ ایسا نہ کرو۔ آج ہم عیب کون سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلے شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بچہ نہیں چلے گا، یہ لڑکا نہیں چلے گا۔ کیوں؟ نشہ کرتا ہے۔ نشہ کرنا حرام ہے، نماز پڑھنا حرام نہیں ہے؟ نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں، چلتا ہے، بس یہ اچھا حرام کماتا ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں، جوا نہیں کھیلنا چاہیے، جوا کھیلنا یقیناً حرام ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں برا عمل ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں، لیکن رشوت کا کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی کما رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ خدا را چیک کریں ہم نے۔ اچھا پھر سب سے اہم بات، ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم بات، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیف کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، صحابہ اور انبیاء اور اولیاء کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے۔ نہ لڑکی لیتے وقت نہ لڑکا دیتے وقت یہ سوچتے ہیں ہم کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والی آپ نے ساری زندگی اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائی، صحابہ اور اولیاء کی محبت اس کے دل میں بٹھائی، مگر شادی وہاں کر دی کہ جن کے دماغ ہی کچھ اور تھا، آپ کا بیٹا بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، آنے والی نسلیں بھی جناب انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے معاذ اللہ بغض رکھنے والی بن گئی، تو کدھر جائے گی آپ کی آنے والی نسل؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچی کو پردہ کرنے والے سکھاتا ہے، بڑی محبت سے اسے دین سکھاتا ہے، مگر شادی کرتے وقت وہ بے احتیاطی کرتا ہے کہ ایسے گھرانے میں شادی کرتا ہے کہ بچی کا پردہ بھی گیا، اس کی نمازیں بھی گئیں، اس کی جناب جو عقیدہ اور جو اس کی خوبصورت تعلیمات تھی وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں۔ یہ خاندان فقط چند فنکشن منانے کا نام نہیں، آپ بنیاد ڈال رہے ہیں آنے والی نسلوں کی۔ اور ہم نے سنا کہ اچھی اولاد وہ ماں باپ کے لیے خزانہ ہے، وہ ماں باپ کے لیے یوں سمجھیے زبردست ایسٹ ہے۔ اے میرے نوجوانوں جنہوں نے شادیاں کرنی ہیں، میں ان کو یہ مدنی پھول دینا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ سوچ کر شادی کرنا، ایسی خاتون کو تلاش کرنا کہ جو آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ٹیچر ثابت ہو، بہترین تربیت کرنے والی، اور ہماری مغفرت ہے کہ مرنا ہم سب نے، مرنے کے بعد نیک اولاد ہی ہمارے لیے خزانہ ہے۔ اور آج بات ہو رہی ہے فرشتوں کے نزول کی، وہ اعمال کیے جائیں جو فرشتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ میرے پاس طویل فہرست ہے، ایسے بہت سارے اعمال تھے، لیکن ظاہر ہے ایک بیان کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جو اگر آپ اپنائیں تو اس کے ذریعے فرشتوں کا ساتھ بھی نصیب ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سیاحت کے لیے رکھا، ان کی ڈیوٹی۔ ابھی اینجلز کی بات ہو رہی تھی، بہت ساری کیٹیگری ہیں، تو ایک کیٹیگری فرشتوں کی وہ ہے جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، ٹریول کرتے رہتے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں، جہاں کسی ایسی گیدرنگ کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، اور وہ فرشتے اس گیدرنگ میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس گیدرنگ کو، اس اجتماع کو، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے، کہ آفن باغ میں ہونے والے اس اجتماع کو بھی فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہوگا، کیونکہ ہم یہاں کسی دنیاوی مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ میرا تو کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے یہاں پر، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دیر از اونلی ون ریزن، اللہ کی رحمت سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہی ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ وقت لے کر آئے ہیں، تو فرشتے ایسی محفل کو جہاں اللہ کی ذکر ہو رہا ہو اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں۔ پھر واپس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے،
اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل تیرے بندے ایک جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کہتے کیا تھے؟ کہ یا اللہ وہ تیری تکبیر، تسمیح، تحمید اور تمجید کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بتا وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں مولا تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا جنت دیکھی؟ عرض کرتے ہیں مولا جنت دیکھی نہیں۔ ارشاد فرماتا ہے جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر تیری جنت دیکھ لیتے تو اور محبت سے جنت مانگتے۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا میرے فرشتوں کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا جہنم دیکھی نہیں۔ ارشاد فرماتا ہے اگر جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور روتے اور گر گڑاتے، تڑپتے اور تجھ سے معافی مانگتے۔ یہ تفصیلات سن کر اللہ کیا فرماتا ہے دیکھو، اللہ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میری حمد کر رہے ہیں، جنہوں نے جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں، جنہوں نے دوزخ نہیں دیکھی مگر دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ اب غور سے سنو اے وہ اسلامی بھائیوں جو ایسے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ اسلامی بھائی بالخصوص جن کو بلایا جائے تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ارے بھائی بڑا بیزی ہوں، میرے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے۔ سنو یہ اجتماعات، یہ اس طرح کی محفلیں کس طرح فرشتوں کے نزول کا باعث اور مغفرتوں کے نزول کا باعث ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا، اس محفل کے لیے تیری عبادت کرنے نہیں آیا، وہ تو اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں ایسا بھی کوئی بھائی بیٹھا ہو جو کسی سے ملنے آیا ہو۔ سنو چونکہ محفل اچھی ہے، اجتماع اچھا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے ذکر کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی، کسی اور ریزن سے آیا تو بھی مغفرت کر دی۔ یہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت، یہ ہے اچھے اجتماعات کی برکت۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سنیما گھروں میں صحبتیں تلاش کرتے ہیں، جو کلبز اور کیسینوں میں جا کر خوشیاں محسوس کرتے ہیں، جو ایسے دوستوں کو تلاش کرتے ہیں جو برائی کے اڈے کی طرف لے جائے۔ اگر آج بھی تو سنڈے ہے، آج بھی تو اتوار ہے، بہت ساری جگہوں پر رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوں گی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر کرم ہے کہ آج چھٹی والے دن بھی گناہوں سے بچ کر اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں کہ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ تو یہ کرم نوازی ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، یہ اللہ کا احسان۔ ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی ایسا کوئی نیکی کا کام ہو جائے نا، اس میں اپنی ہوشیاری نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر فرشتوں کا ساتھ چاہیے، فرشتوں کی یوں سمجھے نزول ہونے والے کام کرنے ہیں، تو اس طرح کے اجتماعات میں شرکت اپنا معمول بنائیے، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو اچھا کیجیے۔ آج یورپ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اس لیے نہیں بچ پاتے کہ ہم نے اپنے گیدرنگز جو ہیں وہ برے لوگوں کے ساتھ رکھی ہے، ہم نے اپنی دوستیاں جو ہیں وہ برے لوگوں کے ساتھ رکھی ہے۔ ایک آپ نے اس گیدرنگ کی بات سنی کہ جہاں کسی اور مقصد کے لیے بھی بندہ آیا وہ بھی بخشا جاتا ہے، اور یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ہم شراب نہیں پیتے، ہم کیا کریں، ہم بس شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہم جوا نہیں کھیلتے، دوست کھیلتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، ہم تو اسی لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے بندو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور معاذ اللہ جس کو آپ کہیں کہ عذاب الہی، قہر الہی کا نزول ہو رہا ہے، وہاں بیٹھے ہو جو رب کی ناراضگی والی جگہ ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب میں برابر بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو علاقہ محلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسی بلڈنگ پہ جا کے رہتے ہیں، بندہ کہتا ہے خالی کر دو، ابھی پہلے فلور پہ آگ لگی ہے پھر دوسرے تیسرے پہ بھی لگ سکتی ہے، دوسرے والا بیٹھا نہیں رہتا میں کیا کروں نیچے لگی ہے نا، نہیں فوراً خالی کرتا ہے۔ تو آپ آگ سے دور بھاگتے ہیں اور جہنم کی آگ کے قریب میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نہیں کرتا۔ ارے ان لوگوں پر برسنے والی منوست میں کہیں ہم بھی برباد نہ ہو جائیں۔ پنجابی شاعر، بہت سارے پنجابی ہیں، چلے آپ کی دل جوئی کی نیت بھی کر لوں، پنجابی شاعر بڑی پیاری یہ بات بڑی پتے سے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے لئیے نہ لئیے بلے آن ہزاراں۔ کہتے ہیں عطر والے کی جو اچھا آدمی ہے نا، نیک آدمی ہے، اس کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان۔ آپ عطر والے کی دکان پہ جائیں، پرفیوم شاپ پہ جائیں، پیسے خرچ کریں نہ کریں خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے۔
تھوڑا بہت تو ٹیسٹ بھی لگا دیتا ہے, ٹیسٹر بھی لگا دیتا ہے, بعد میں بندہ سونگتا رہتا ہے, بڑی اچھی خوشبو ہے, پیسے بھی نہیں لگے پھر بھی فائدہ ہو گیا. یہ ہے بھلا بندہ, یہ ہے نیک ماحول. جو آئے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاؤ گے. اور جو کہتے ہیں میں تو صرف بیٹھتا ہوں برے دوستوں میں, وہ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاوے کنج کنج پئیے, چنگا پین ہزاراں. لوہار کی دکان دیکھیے, بھٹی, یہ برے بندے کی مثال دی کہ اس کی دکان پہ چلے جائیں نا, کچھ بھی کپڑے بچاتے رہیں, گھر آئیں گے تو 2-3 سوراخ نظر آئیں گے کہ چنگاریوں نے سوراخ کر دیا. تو جو ان برے دوستوں میں بیٹھتا ہے اس کے دل میں سوراخ, اس کے اعمال میں سوراخ, اس کے عقیدے میں سوراخ, اس کے دماغ میں سوراخ, وہ عجیب عجیب باتیں سوچ رہا ہوتا ہے. عجیب عجیب سوال کرتے ہیں ہم سے آ کے لوگ, یار یہ ہوگا کیا ہوگا, کدھر بیٹھتے ہو بھائی, یہ کدھر سے سیکھ کر آئے. یہ ان دوستوں کی صحبت کا نتیجہ ہے جو آپ کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات ڈالتے رہتے ہیں, بری باتیں ڈالتے رہتے ہیں. تو ہم بھلے, ہمارے دوست بھلے, ہم اپنے نیک ماحول کے ساتھ کیوں نہ رہیں. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا ساتھ ملے تو اچھے ماحول کو اپنائیے, تلاوت قرآن کو اپنائیے, درود پاک کو اپنائیے, سبحان اللہ, اور اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آتے رہیے. اور آخر میں ان 2-3 اعمال کے بارے میں بھی بتا دوں کہ جو اعمال کرنے سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ بدنصیب تو وہ ہیں ایسے عمل نہیں کرتے جس سے فرشتے نازل ہوں, مگر وہ عمل بڑی تیزی سے کرتے ہیں جس سے فرشتے دور ہو جائیں. پھر کہتے ہیں سانو ٹینشن بہت ہے. ذرا غور کریں نا کہ ہم نے وہ عمل کیے ہیں کہ جن سے خود فرشتے دور ہو گئے. میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو, نہ اس گھر میں جہاں جاندار کی تصویر ہو. تو گھر کے اندر اب تو عجیب و غریب ماحول ہے, بستر پہ کتے کو سلاتے ہیں. گھر کے باہر علماء نے کچھ وجوہات کی بنا پر چوکیداری وغیرہ کے لیے اجازت دی, مگر وہ گھر کے باہر. مگر اب تو سنا ہے کہ اس کا بیڈ بھی الگ ہوتا ہے, اس کا باتھ روم بھی الگ ہوتا ہے, بندہ کھانا بعد میں کھاتا ہے, پہلے کتے کو کھلا رہا ہوتا ہے. تو حدیث میں جب منع کیا گیا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو ہمیں اس سے احتیاط کرنی ہے. پھر دوسری بات, جاندار کی تصویر, یہ بڑا پرابلم ہے. آپ بھائی جس کے آفس میں جاؤ اس نے پہلے 25 تصویریں لگائی ہوتی ہیں کہ کون کون میرے آفس میں آیا, کسی کے ساتھ ہاتھ ملا کر تصویر, کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر. تو تصویر کا جو فتویٰ ہے دارالفتاء اہل سنت کا کہ فوٹو جب تک کمپیوٹر میں ہے, ڈیجیٹل فارم میں ہے, چاہے آپ کے ٹیبلٹ پی سی میں ہے, موبائل میں ہے, کمپیوٹر میں, جب تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا پرنٹ نکال کر رکھنا یہ ناجائز, حرام, اور یہ رحمت کے فرشتوں کو بھی دور کرتا ہے. یہاں تک کہ اپنے پیر صاحب کی تصویر بھی آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے, آویزہ نہیں کر سکتے. اپنے والد کی تصویر لوگ لگاتے ہیں, بلکہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کی پتہ نہیں غیرت کہاں مر جاتی ہے کہ اپنی اور اپنی بیوی کی تصویر لگا کے رکھتے ہیں. کسی کے آفس میں جائیں, گھر میں جائیں, اور تصویر بھی اس دن والی جس دن شادی ہوئی تھی, دنیا کو دکھاتے دیکھو میری بیوی کیسی لگ رہی ہے. ارے کدھر گئی تمہاری غیرت؟ اپنی گھر کی عورت کو اس طرح سب کے سامنے تماشا بنایا, تو یہ نہ کرے. اچھا یہ وبا اب اور کیا پھیلی کہ اب پہلے تو یہ گھر میں تصویریں ہوتی تھی, اب آ گیا سوشل میڈیا. جدھر گئے, جس دعوت میں گئے, اپنے پیج پہ اپنی فیملی کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں کچھ حیا کرو. یہ عورت ویسی چھپانے کی چیز, اور ہم اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر خود ہی اپنے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کریں, یہ گناہ جاریہ ہے. تو اس پر احتیاط, اور بالخصوص جو تصویریں, چونکہ ٹاپک میرا یہ ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے کہ جس گھر میں تصویریں آویزاں. کچھ لوگوں نے تو عجیب, کبھی کبھی کسی مسلمان کے گھر میں جائے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کا گھر ہے, غیر مسلم کا, عجیب عجیب بت لگائے ہوئے ہیں, کبھی کسی جانور کو سجا کے لگایا ہوا ہے. ایسا نہ کریں. تو یہ اس سے آپ خود اپنے گھر پر رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بند کر رہے ہیں. جائیے گا آج گھر جا کر اور سروے کیجیے گا اپنے گھر میں کہ کہیں کوئی ایسی تصویر تو نہیں لگی ہوئی, اس کو نکال دیں تاکہ رحمت کے فرشتے آئیں, بیماریاں دور ہوں, میرے گھر سے پرابلمز دور ہوں, اور میرے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو. اور ایک اور بات, ایک وہ عمل جو بڑی کثرت سے ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب بتائیے کون سا, یعنی پہلے تو یہ سنا تھا کہ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں, ابھی تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ, ہر بات میں جھوٹ. اچھا جھوٹے لطیفے سنانے ہیں, دوستوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے, نہ کرو ایسا. سچے آقا کے غلام ہو, سچے بن کر رہو. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, نبی پاک سچے, اور ہم ان کے غلام ہو کر معاذ اللہ جھوٹ بولے. تو جھوٹ بولنے سے بھی فرشتے دور ہوتے ہیں. اور بات چلی ہے جھوٹ کی, تو بڑے دردناک پہلو کی طرف مجھے بتایا بھی گیا, اس لیے میں اس موضوع کو 1-2 منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں. اور بالخصوص یہ یورپ, امریکہ, اس وقت اگر UK میں بھی مجھے عاشقان رسول سن رہے, اور اس پیغام کو بھی پہنچائیں آگے کہ آج ویزا لینے کے لیے, اپنے ڈاکیومنٹس بنانے کے لیے
آپ کسی ملک میں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے لوگ فارم کے اوپر اپنے آپ کو معاذ اللہ غیر مسلم ظاہر کرتے ہیں. میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں فلاں فرقے والا ہوں جو کہ اسلام میں نہیں ہے, تاکہ مجھے کسی جگہ پولیٹیکل ایزائلم مل جائے, مجھے جناب سیاسی پناہ مل جائے. یاد رکھیں میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, اور ایک بات مجھے امید ہے آپ کو پتا ہوگی, لیکن میں آپ کو مزید تاکید کے لیے سمجھا دوں. ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور ایمان ایک طرف. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر تو جنت میں داخلہ ہے ہی نہیں نا. بے ایمانوں کا جنت میں کیا کام؟ گناہگار کتنا ہی بندہ کیوں نہ ہو, اگر ایمان ساتھ ہے اور ایمان لے کر قبر میں چلا گیا تو اللہ کی رحمت سے ضرور کرم ہوگا. اور اگر گناہوں کی سزا بھی ملی تو اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے نا, وہ مسلمانوں ہی کے لیے ہے. تو ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں. اگر کوئی غیر مسلم بے ایمان ہے اور اربوں پتی ہے, اس کے پاس ایمان نہیں نا, اور اس کے مقابلے میں ایک ایمان والا غریب ہے, وہ بڑا امیر ہے. کہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو جہاں کا اسیر ہوں. پیارے آقا کے غلام میں بڑے امیر ہیں ہم. تو ایمان بہت ضروری ہے. تو اب سنیے, میں شرعی مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں. جو شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام نہ ہوا تو میں کافر ہو جاؤں گا, یہ مذاق مذاق میں بھی جملے کہتے ہیں نا, وہ شخص یہ کہتے ہی کافر ہو گیا, کیونکہ ارادہ کفر ہے, اور ارادہ کفر بھی کفر ہے. کفر کیا نہیں, فقط ارادہ کیا نا کہ میں معاذ اللہ یہ ہو جاؤں گا, فلاں مذہب اختیار کر لوں گا, یہ سوچتے ہی, یہ ارادہ کرتے ہی وہ کفر میں چلا گیا. تو ایسے خیالات اور ایسی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے. سوال کیا گیا کہ مسلمان ایجنٹ نے کسی مسلمان کو ویزا فارم پر اپنے آپ کو غیر مسلم کسی مذہب کا لکھنے کے لیے کہا تو کیا حکم ہے؟ فرمایا مشورہ دینے والے ایجنٹ کا ایسا مشورہ دینا بھی کفر ہے. کسی کو کفر کا مشورہ دینا, اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جو ایجنٹ کا کام کرتے ہیں, خدارا اپنے ایمان کی فکر کرو, کبھی ایسا مشورہ نہ دینا. وہ تو کرے نہ کرے, تمہارا مشورہ دینا بھی کفر ہو جائے گا. اور میٹھے اسلامی بھائیوں, دوسرا جس کو مشورہ دیا گیا اس کو یہ مسترد کرنا, اس کو ڈینائی کرنا اس پر لازم ہے. فتاوی عالمگیری میں ہے, دوسرے کو کافر ہونے کا حکم یا مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے. خواہ جس کو حکم یا مشورہ دیا گیا ہو وہ کفر کرے یا نہ کرے, وہ کرے یا نہ کرے, مشورہ دینے والے پر حکم کفر لگ جائے گا. تو اس سے بچنا ہے. اسی طرح بعض لوگ جو میں نے شروع میں کہا کہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ویزا فارم پر رقم بچانے کے لیے یا جلدی پروسیس ہو جائے اپنے آپ کو کوئی اور مذہب کا لکھتے ہیں. سنیے, اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر بھی حکم کفر ہے. بلکہ کہا میں یہ ہو جاؤں گا, معاذ اللہ کو کہ میں غیر مسلم ہو جاؤں گا, یہ کہنے والے کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزم کفر, یعنی کافر ہونے کا ارادہ کرنا, یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے. ہمیں اس کی احتیاط بھی کرنی ہے اور دوسروں تک یہ میسج بھی پہنچانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند منٹوں کی غلطی ایمان سے خارج کر دے اور ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں بچے گا. لیکن یہ سب پتہ کیوں ہوتا ہے؟ علم دین سے دوری کی وجہ سے, اچھے ماحول سے دوری کی وجہ سے. میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں, اے جرمنی میں رہنے والوں, آپ کے پاس دعوت اسلامی ہے. ہم نے بہت آگے جانا ہے. ابھی ہم یہ سمجھیے بہت پیچھے ہیں, دین کا کام ابھی بہت کرنا باقی ہے. ہمیں ہمارے امیر اہل سنت نے بہت بڑا طویل مقصد دیا ہے. آئیے مل کر دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو کچھ کرنا پڑے گا نا. اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے, اس مدنی ماحول کا ساتھ دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور اگر پریکٹیکلی آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے نا تو 3 دن کا مدنی قافلہ یہ اپنی عادت بنائیں. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے جرمنی میں بہت سارے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں, تو آپ ان مدنی قافلوں میں 3 دن نکالیں. بہت سارے اسلامی بھائی کے پاس ٹائم ہوتا ہے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ آپ میں سے کس کو نماز پراپر پڑھنے آتی ہے, قرآن تجوید کے ساتھ آتا ہے, وضو کے فرائض پتہ ہیں, غسل کے فرائض پتہ ہیں, نماز جنازہ آتی ہے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, مگر اپنے آپ سے پوچھو یہ سب کب سیکھیں گے. تو یہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے, وقت نکالیے. اسلامی بھائیوں کو خود پکڑ لیں کہ بھائی بتائیں اب اگلا مدنی قافلہ کب ہے, میں 3 دن آپ کے ساتھ چلوں گا. بہت لطف آتا ہے. اللہ کے گھر میں جب 3 دن رہو گے تو رحمتیں ہی رحمتیں. مہمان اللہ کے ہوں گے تو انشاءاللہ جھولی بھی رب نہیں بھرنی ہے. 5 نمازیں با جماعت, تو تہجد, تو اشراق چاش, تو اوابین, تو دنیا بھر میں جہاں کہیں مجھے سنا جا رہا ہے میں عرض کروں گا اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں. بلکہ اس میں اسلامی بہنیں اپنا کردار ادا کریں. یہ گھر کی خواتین بڑی کہتے ہیں نا وہ ضدیں کر کر کے بڑے کام منوائیں ہم سے,
پکنکوں پہ لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر لے جاتے ہیں. تو اسلامی بہنیں مگر مجھے سن رہی ہیں تو اپنے گھر کے جو محارم ہیں ان کو تیار کریں کہ آپ جائیں مدنی قافلے میں. آپ کے گھر کے اگر محارم مدنی قافلے میں جائیں گے تو ان کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.